Assalamu alaikum, grade metric. Today we are going to learn about اسلامیات سبجیکٹ. تو اب ہم نے اسلامیات کی میں آپ لوگوں کو اسکرین شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں ہم نے کیا پڑھنا ہے آج. اچھا، یہ جو ہے میٹرک کی اسلامیات ہے، اور میٹرک کی اسلامیات میں جو ہے نا آپ کی جو چیپٹرز انکلوڈیڈ ہے وہ آپ لوگوں کے یہ سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. یہ قرآن مجید کے تعارف، حفاظت، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ چیپٹر ہجرت و جہاد. تو آج ہم نے فرسٹ چیپٹر پڑھنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے. یہ قرآن مجید کا ذکر ہے، اس میں آیتوں کے ساتھ ہے. تو پیج آپ لوگوں نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بک کو ضرور دیکھنا ہے، وہاں سے دیکھنا ہے. یہاں پر میں نے صرف پیسٹنگ کی ہے، تو اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ لوگوں کو بک کی ہیلپ تو لینی ہی لینی ہے. بک سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور اپنی ایکسرسائزز بھی کرنی ہے. تو میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل. تعارف، یہ تعارف کا پورشن ہے اور یہاں پر آپ دیکھیے گا کیونکہ اس میں سارے کے سارے آپ کے کویسچنس کے آنسر بھی ہیں. تعارف میں کیا بتایا جا رہا ہے، حفاظت میں کیا بتایا جا رہا ہے، فضائل کے حساب سے کیا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام کیا. جو خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، اس کی ذہنی اور روحانی ضرورت ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہیا کیا ہے ان چیزوں کو، اور انسان کی صلاحیت، انسان کا ضمیر صحیح اور غلط کا بھی ان کو فرق سکھایا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء مقرر کیے اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی. ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے. جیسا ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور انہیں پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمارے انسان کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ساری کی ساری آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی. اس سے پہلے جو انبیاء گزر چکے تھے اللہ نے ان کو بھی آیتیں اور کچھ کتابیں جو ہے نازل فرمائی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہیں. لیکن جو تعلیمات ان پر نازل کی گئی تھی وہ اپنی ایکچوئل حالت میں نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ہی ہم پر نازل کی گئی ہے، وہ ہماری طرف نازل کی گئی کتاب ہے اور یہ لے کر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ لے کر آئی ہے، اور اس میں آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق اور رہنمائی ہے اور یہ ان کی محفوظ و نگہبان ہے. اچھا، اس کے علاوہ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر ازرست نو بیان کر کے محفوظ رکھا ہے، اور جو پچھلی آیتیں تھیں جو محفوظ نہیں تھیں وہ اس قرآن مجید کے اندر سب کے سب طریقے سے محفوظ ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے
قرآن وہ کتاب ہے جس پر ہر زمانے کے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں اور اطمینان سے ان کی تعلیمات اور زمانے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ تعلیمات بالکل صحیح ہیں۔ قرآن کریم انسانی زندگی، نیکسٹ سلائیڈ، ہم 96 پیج پر ہیں۔ قرآن کریم سیکنڈ لائن میں، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلو کے متعلق رہنمائی ہے، جو کہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہر زندگی کے پرسپیکٹیو میں ہمارے لیے قرآن شریف ایک بڑی ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غیر زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس کے اندر ہر کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ چیز حلال ہو، حرام ہو، صحیح ہو، غلط ہو، رہنمائی ہو، کسی بھی لحاظ سے انسان کی تعلیم ہو یا انسان کے دوسرے اصول ہوں، ان ہر چیز کی ہدایت اس میں دی گئی ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلات معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پر تاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کو بہت ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسانی انفرادی زندگی اور اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیاد ہدایت، سیاسی اور بین الاقوامی معلومات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ کی زندگی کے ہر پہلو، جس میں آپ کے حقوق ہوں، آپ کے فضائل ہوں، آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، آپ کے حقوق، آپ کی تعلیمات، آپ کے بنیادی اصول اور ہدایت، ہر چیز کا اس میں نچوڑ ہے، ہر چیز کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں ضرور معلومات اور رہنمائی کا خزانہ ہے۔ اس کے اندر ہر معلومات اور ہر خزانہ آپ کے لیے موجود ہے، جس میں آپ کی تعلیمات ہیں، اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کو نہیں پتہ اور اس کی معلومات اس کو ہونا لازمی ہے، اس کی تعلیم بھی اس کے اندر دی گئی ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے، یہی ذریعہ ہے جس سے ان کو معلومات مل سکتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ سارے کے سارے ان کے تعارف ہے، قرآن مجید کا تعارف آتا ہے۔ اب ان کی حفاظت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حفاظت مطلب پروٹیکشن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اور ابھی ہمارے پاس ایک آیت ہے الحجر، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم نے خود اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پر اللہ کا ذکر ہے کہ یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کو محفوظ رکھوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخے میں ایک لفظ زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا گیا۔ اس میں کسی ایک زیر و زبر کا بھی، ہجے کا بھی چینج نہیں ہے، جو چیز ہے وہ ایگزیکٹ ہی چیز بیان کی گئی ہے۔ اور سو اسٹوڈنٹس، ترجمہ ہمارا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے نیچے پڑھنا ہے، ہم دیکھتے حفاظت کے نیچے، ترجمے کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن کے نسخے میں ایک الفاظ زیر زبر کا بھی فرق نہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید میں ایک زبر نسخے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید رسول پر ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی ٹائم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ پیریڈ وائز نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیت نازل ہوتی، آپ کا تب وحی کا
کو بلوا کر لکھوایا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے اور کن صورت کے بعد آیت کے ساتھ رکھا جائے، اور پھر وہ ان سے ترتیب بھی پوچھتے تھے کہ کون سی صورت جو ہے پہلے اور رکھنی چاہیے اور کون سی آیت کو جو ہے بعد میں رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، ایک جگہ رکھی گئی تھی مسجد نبوی کے اندر جہاں وہ عبادت رکھتی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً پانچویں نمازوں میں سے ایک کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پھیرنے کی کوشش کرتے، اور وہ جیسے ایک آیتوں کو پڑھتے تو وہ ان کو نماز کے اندر بھی تلاوت اس کی کرتے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد اس طرح جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، حتیٰ کہ نبی اکرم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین اہل بیت، صحابہ اکرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور اسی عرصے میں جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی اسی میں کافی قرآن کے اکثر معاملات جو ہیں ان کو حفظ ہو گئے تھے، اہل بیت صحابہ اکرام کو حفظ بھی ہو چکے، اور متحد صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقل بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یک جا کر آکے محفوظ کرا دیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر نے ان کو محفوظ کر کے رکھا تھا ایک ترتیب کے حساب سے۔ آیت کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ جو آیتوں کی ترتیب تھی اور ان کی جو اور صورتیں تھیں اور ان کا نام تھا وہ جس طریقے سے پہلے تھی اسی ہی طریقے سے محفوظ کی گئی تھی۔ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس کے متحد نقول تیار کر کے تمام صحابی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیے۔ پھر حضرت عثمان نے ان کے جو ہے نقول کیے ہوئے جو آیتیں تھیں ان کو جو ہے ایک دارالحکومت کے اندر جو ہے بھجوا دیا تعلیم کے طور پر۔ جی اب ہمارا ایک منٹ بیٹا، سلائیڈ میں نے موو کرنی ہے۔ اب ہماری جو ہے قرآن ہم نے ذکر کر لیا، ہم نے پہلا ذکر کیا تھا تعارف کا، اس کے بعد ہم نے حفاظت کا ذکر کیا تھا، اب ہم قرآن کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر منبی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ مطلب قرآن شریف کے اندر آپ کا جس چیز کا ذکر ہے علم کا، حقیقت کا، وہ ایک حقیقی چیز پر ریئلٹی پر بیسڈ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے سے ہے۔ انسان کی زندگی کا سکسیس اس کے عمل کرنے پر ہے، قرآن کی تعلیمات پر۔ اسی لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا جو عمل ہے، قرآن کو پڑھنے کا بہت فضل ہے، اور وہ لوگ جو ایون خود بھی پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، اس انسان کا ایک الگ ہی رتبہ ہے، جس پر نبی پاک نے ارشاد ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان سب سے بہتر ہے جو قرآن خود بھی سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سے سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی کی محنت سے دریغ نہ کریں،
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ بھی دیں اور اس کی محنت میں بہت زیادہ کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے ایک ایک حروف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی جو دنیاوی ہے اور آخرت کی دونوں سنور جائے گی۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور جو اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے دنیا میں غالب رہے ہیں، اور جس قوم نے قرآن پر عمل کیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں پوری دنیا پر۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس سے پیٹھ پھیر لی ہے تو انہوں نے اپنی زندگی میں تو عزت و سربلندی ان سے محروم ہو گئی ہے، مطلب ان کو بالکل بھی نہیں ملی عزت و بلندی اگر انہوں نے قرآن مجید کو اس تعلیمات کے حساب سے ان پر عمل نہیں کیا۔ رسول نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ارشاد کیا ہے کہ جس انسان نے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو پڑھنے کی پریورٹائز کیا تو اللہ ان کو سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، اور جو اس سے غفلت کرے گا، بیزاری اختیار کرے گا، وہ انسان ہدایت پر نہیں ہوگا اور اس کو ترقی نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش دیں، اور اس کو یہ لاسٹ ہمارا ہے، اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے لاسٹ میں کہ اس تعلیمات کو ہم پر عمل بھی کرنا چاہیے، صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ پڑھ کر اسے سمجھنا چاہیے، اس کو دوسروں کو سمجھانا چاہیے، دوسروں کو ہدایت دینی چاہیے اس قرآن مجید کی ہیلپ سے۔ تو یہ ہمارا اینڈ آف دا چیپٹر ہو گیا، اور اب یہ مشق ہے کیونکہ میں نے آپ کو ہر چیز ایکسپلین کر دی اور آپ کو بھی تھورلی ریڈ کرنا ہے، تو اب یہ مشق ہے جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اب اس میں ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ ہم نے پہلے تعارف ہی بیان کیا تھا، اس کے بعد اس کی حفاظت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جز کا ہم نے بھی ذکر کیا تھا، اور پھر فضائل پر نوٹ لکھیے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اور کوئی اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہو، آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ This is all from my